روایتی جنگ میں بھی پاک فوج نے دنیا کو دنگ کر دیا۔ بھارت کی شکست کے تذکرے آج تک ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، فضائیہ نے کمال کر دکھایا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال، کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں، ان تنظیموں کا بھی وہی انجام ہوگا جو بھارت کا ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ 1 اگست سے بھارت کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت پر سنگین الزامات، کہا بھارت نے ہمیشہ روس سے اسلحہ خریدا، روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار بھی بھارت ہی ہے۔ یوکرین جنگ میں بھارت کھول کر روس کا ساتھ دے رہا ہے۔ بھارت کی ٹریڈ پالیسی سخت ناپسندیدہ ہے۔ امریکہ بھارت کے غیر منصفانہ رویے پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ ان وجوہات پر بھارت کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تجارتی معاہدوں کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا سرعام ایک اور کھلا جھوٹ، ایوان میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا ہندو کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ بھارتی وزیر داخلہ یہ کہتے ہوئے سمجھوتا ایکسپریس جلانا، بابری مسجد گرانا اور گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی بھول گئے۔ سمجھوتا ایکسپریس آگ میں خود بھارتی انٹیلیجنس نے RSS اور بھارتی فوجی اہلکاروں کے ملوث ہونے کا پتہ چلایا۔ امت شاہ ڈٹائی سے کہتے ہیں ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ نام نہاد آپریشن مہادیو سے متعلق بھارت کا کوئی بھی دعویٰ اہمیت نہیں رکھتا۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور تضادات سے بھرپور ہے۔ بھارتی رہنما عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے اپنے فوجی نقصانات کو تسلیم کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں 6 اور 7 مئی کو بھارتی حملے میں معصوم افراد شہید ہوئے۔ بھارت اپنے کسی بھی اسٹریٹجک ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اندرونی سیاسی فائدے کے لیے کشیدگی کو بڑھاوا دینا خطرناک ہے۔ نام کے ساتھ لیجنڈ لگ گیا، مگر حرکت وہی چھوٹی اور اوچھی۔ پاکستان سے شکست کا خوف، بھارت نے میدان میں اترنے سے پہلے ہتھیار ڈال دیے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارت کا پاکستان کے خلاف سیمی فائنل کھیلنے سے بھی انکار۔ ٹیبل ٹاپر پاکستان واک اوور حاصل کر کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے راؤنڈ میچ میں بھی شاہد آفریدی کی شمولیت کا بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ ایونٹ میں بھارت چیمپئنز کی کارکردگی انتہائی ناقص رہی، 5 میں سے صرف 1 میچ جیتا۔ خوش قسمتی سے سیمی فائنل کا ٹکٹ ملا۔ پاکستان چیمپئنز نے زبردست کھیل دکھا کر اپنے تمام میچ جیتے۔ دہشت گرد آبادیوں میں چھپ رہے ہیں، حملوں پر جوابی کارروائی میں شہری شہید ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین ڈنڈا پور کی اپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا دہشت گرد عوام اور فوج میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی ضرور ہوگی۔ دشمن ملک پاکستان میں امن نہیں چاہتے۔ بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا، ہیڈ مرالا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، بہاؤ 1,76,000 کیوسک ریکارڈ، بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ۔ سیالکوٹ، گجراوالا، گجرات، حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آنے کا خدشہ۔ دریائے چناب میں 2 روز قبل پانی کا بہاؤ 70,000 کیوسک تھا۔ روس کے شہر کمچٹکا میں 8.8 شدت کا زلزلہ، عمارتیں لرز اٹھی، متعدد افراد زخمی، سمندری لہریں 3 سے 4 میٹر بلند ہیں۔ سونامی وارننگ جاری، گورنر کمچٹکا کا کہنا ہے 1952 کے بعد یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ شہریوں کو جان بچانے کے لیے بلند مقامات پر جانے کی ہدایت۔ امریکہ، جاپان اور چین میں بھی سونامی کی وارننگ جاری، ٹوکیو میں نیوکلیئر پلانٹ خالی کرا لیا گیا۔ سونامی کی لہریں واشنگٹن، کیلیفورنیا، اوریگن سے ٹکرا گئیں۔ ہوائی سے ہزاروں افراد کو محفوظ مکان پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ امریکی کوسٹ گارڈ کی جہازوں کو بندرگاہوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ روس میں زلزلے کے دوران آپریشن تھیٹر کی ویڈیو نے دنیا کو حیران کر دیا۔
सर्जरी के दौरान थिएटर की जमीन हिलती रही, लेकिन सर्जन्स के हाथ न कांपे। पूरे इत्मीनान और दिलजमी से सर्जरी में मसरूफ रहे। अमले के एक रुकन ने बिस्तर पकड़ लिए कि गिरने न पाए। दीवारों पर टंगी चीजें गिरने लगी, लेकिन अमले ने कोई तवज्जो न दी। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान कहते हैं मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है। जीडीपी ग्रोथ 3 से 4.25% रहेगी। महंगाई 5 से 7% रहने का इम्कान है। अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होकर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। IMF ने आलमी मईशत से मुताल्लिक़ आउटलुक जारी कर दिया। पाकिस्तान की माशी तरक्की हुकूमती अहदाफ से कम रहने का इम्कान। 2026 में माशी तरक्की की शरह 3.6% हो सकती है। दरामदी चीनी पर टैक्स खत्म करना मौशी अहदाफ के खिलाफ है। IMF ने 3 लाख टन चीनी की टैक्स फ्री इम्पोर्ट पर एतराज उठा दिया। टैक्स फ्री इम्पोर्ट को सब्सिडी के मुतरादिफ करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत पाकिस्तान बजट में मुख्तलिफ सब्सिडी ही दे सकती है। FBR के नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेड चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% किया गया। वज़ीर आज़म ने सरकारी हज कोटा कम रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना में हज पॉलिसी मंजूर। तजवीज़ आई सरकारी कोटा 40% रखा जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तरद करके 70% कर दिया। आइंदा साल प्राइवेट हज कोटा सिर्फ 30% होगा। वज़ीर आज़म ने कहा हुज्जाज किराम को हर किस्म की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने बताया तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए होगा। 2026 में 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फरीज़ाए हज पर जा सकेंगे। आसिफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की बिलावल हाउस में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत, खवातीन के इख्तियारात और नौजवानों की तरक्की पर भी गुफ्तगू। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा गजा पर बरतानवी वजीर आजम का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी का लीगी खातून उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का फैसला। PTI ने सेनेट की नशिस्त के लिए मशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर रखा है। चेयरमैन PTI की अपने दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पुर स्टार तौर पर हलाक अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मिलने वाला पाउडर समंदरी नमक था। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट पुलिस के हवाले। तफ्तीशी टीम ने 5 मुख्तलिफ प्यालों से नमूने लिए थे। किचन से मिलने वाला नमक प्यालों से मुख्तलिफ निकला। समंदरी नमक को बदबू कम करने के लिए रखा गया या कोई और वजह थी, ये पता नहीं लगाया जा सका। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 1.5 साल के बच्चे की तलाश जारी। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। 5 को बचा लिया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली जर्मन कोपैमा की लाश मिल गई। जर्मन कोपैमा जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है जर्मन कोपैमा 6000 मीटर बुलंद लैला पीक पर हादसे का शिकार हुई थी। जहां लाश मिली वहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था। भारतीय इंतहा पसंद की बरतानिया में मुसलमानों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश। अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर तैयारा तबाह करने की धमकी देने वाला मुसाफिर हिंदू निकला। लंदन से ग्लासगो जाने वाली परवाज में खौफ हिरास। एक मुसाफिर ने उसे दबोचकर पटक दिया। भारतीय शहरी अभय नायक अमेरिका और ट्रंप मुर्दाबाद के नारे भी लगाता रहा। हंगामी लैंडिंग के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमरीकी बहरिया के फिट्जजेराल्ड के साथ शुमाली बहरा हिंद में मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था।
مشق کا انعقاد دونوں افواج کے میری ٹائم سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کے لیے عزم کا مظہر ہے۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی، دیر البلح میں رات بھر ڈرونز، روبوٹ اور ٹینکوں سے حملہ، 24 گھنٹوں میں مزید 83 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ شہداء میں خوراک اور امداد کی متلاشی 19 فلسطینی بھی شامل۔ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 2 فلسطینی جان سے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ شدید غذائی قلت پر بین الاقوامی اداروں نے وارننگ جاری کر دی، کہا فوری اقدامات نہ کیے گئے تو بڑی تعداد میں اموات ہو سکتی ہیں۔ 14 اگست پر گھر اور گاڑی سجائیں، انعام پائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان، کہا گھروں، دفاتر، کمرشل بلڈنگز، گاڑیاں سجانے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بہترین سجاوٹ کرنے والے کو انعام ملے گا۔ 8 اگست کو حیدرآباد رانی باغ میں میوزیکل کانسرٹ ہوگا۔ 10 اگست کو سکھر میں جشن آزادی، مارکہ حق کی تقریب۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب نیشنل اسٹیڈیم میں کانسرٹ ہوگا، آتش بازی کا بھی مظاہرہ کریں گے۔ یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مارکہ حق جشن آزادی میں کاروباری برادری کی بھرپور شرکت کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی FPCCI کے سینئر نائب صدر سے گفتگو۔ ملاقات میں مارکہ حق جشن آزادی مہم کی تیاریوں پر بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا۔ FPCCI نے تقریب میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور کے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے پر پہلی خاتون ڈرائیور تعینات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ندا صالح کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا ندا صالح جیسی بیٹیاں ہم سب کا فخر ہیں، بیٹیاں کسی سے کم نہیں، مساوی مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ کراچی کی یونیورسٹی روڈ پر لوگوں کی مدد کرنے والے مزدور رجب عورتوں، بچوں، بزرگوں کو سڑک عبور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کہتا ہے گاڑیاں روکنے کا صلہ شاباش تو کبھی ڈانٹ میں بھی ملتا ہے۔ شہری کہتے ہیں عملے کی تعیناتی سے روڈ کراس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسپین میں ایئر شو کے دوران فائٹر جیٹ کا پرندوں کے غول سے سامنا، ساحل پر کرتب کے دوران پائلٹ خطرناک صورتحال سے دوچار ہو گیا، پرندے اچانک پرواز کے دوران سامنے آ گئے، پائلٹ کی مہارت ڈولتے طیارے کو ٹکراؤ سے بچایا، گرنے بھی نہیں دیا، خطرناک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ محمد عباس کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں 800 وکٹیں مکمل، ٹرین برج میں قومی پیسر نے سمرسیٹ کے خلاف سنگ میل عبور کیا۔ عباس کارنامہ انجام دینے والے 5ویں پاکستانی بالر ہیں، PCB نے بھی مبارکباد دی۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کے لیے وقت کم، مقابلہ سخت۔ لارڈ ہل میں دوسرے روز بھی قومی اسکواڈ کی پریکٹس، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں طویل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ پاک ویسٹ انڈیز پہلا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔